الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. عزیزان گرامی قدر، اللہ ذوالجلال والاکرام مالک الملک والعلام نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی. دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جسے ہم وہ مقام دیں جو مقام اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے. ہاں، ادب احترام ہم سب کا کرتے ہیں. چار مشہور جو فقہا ہیں، امام ہیں، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا امام محمد بن ادریس الشافعی ہوں، یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اور آگے چلیے امام جعفر صادق ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، پاکستان کا کوئی عالم ہو، یا انڈیا کا ہو، یا سعودیہ کا ہو، یا کویت کا ہو، دور حاضر کا ہو، یا پیچھے کسی دور میں گزر چکا ہو، ہم سب کا ادب کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں. جس نے اپنی زندگی میں، اپنے دور میں اللہ کی توفیق سے دین اسلام کی خدمت کی ہے، اللہ رب العالمین اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جہاں پر وہ لیٹے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کی قبر کو جنت کے باغیچے بنائے. لیکن بات یہ ہے، اس فرق کو سمجھیے، ایک ہوتا ہے علم کا امام اور ایک ہوتا ہے دین شریعت کا امام. علم کے
امام بہت ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علم کے امام ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ تعالی علم کے امام ہیں، امام نسائی علم کے امام ہیں، امام ترمذی علم کے امام ہیں، امام ابن ماجہ علم کے امام ہیں، امام جعفر صادق علم کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ علم کے امام ہیں، امام شافعی علم کے امام ہیں، امام مالک علم کے امام ہیں، امام احمد بن حنبل علم کے امام ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی علم کے امام ہیں۔ یہ سب علم کے امام ہیں۔ دین اور شریعت کے امام صرف ایک ہی ہیں رہتی دنیا تک، اور وہ ہیں سرور کونین رسول ثقلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام علم کے اماموں کی بات کو، ان کے فتوے کو، ان کی رائے کو، ان کے اجتہاد کو پیش کیا جائے گا شریعت کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، جس کی بات، جس کی رائے، جس کا فتویٰ، جس کا اجتہاد شریعت کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق ہوگا، اسے ہم لے لیں گے۔ اور جس کی بات، جس کا فتویٰ، جس کی رائے، جس کا اجتہاد حدیث رسول، قول رسول، عمل رسول، فرمان رسول، سنت رسول سے ٹکرا رہا ہوگا تو بزرگان دین خود ہی فرما گئے ہماری بات کو، ہمارے فتوے کو، ہماری رائے کو، ہمارے اجتہاد اور ذاتی موقف کو دیوار سے دے مارنا اور اللہ کے رسول کی حدیث کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا لینا۔ قال ابو حنیفۃ الامام، اور یہ اشعار وہ ہیں جو الحمدللہ میں نے مدینہ منورہ میں یاد کیے تھے۔ قال ابو حنیفۃ الامام لا ينبغي لمن له اسلام اخذ باقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى ومالك امام دار الهجرة قال وقد اشار نحو الحجرة كل منه يؤخذ ويرد الا صاحب هذا القبر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ گئے لا ينبغي لمن له اسلام، میں کسی مسلمان کو اس کی اجازت نہیں دیتا، وہ مسلمان پاکستان کا رہنے والا ہو، انڈیا کا رہنے والا ہو، بنگلہ دیش کا رہنے والا ہو، بر اعظم افریقہ کا ہو، بر اعظم یورپ کا ہو، بر اعظم ایشیا کا ہو، بر صغیر پاک و ہند کا ہو، کوئی بھی مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے، میں ابو حنیفہ اس کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ میرے قول پر عمل کرے، میری رائے پر عمل کرے، میرے فتوے اور اجتہاد پر عمل کرے، حتی تعرضا، یہاں تک کہ میری رائے کو، میرے فتوے کو، میرے اجتہاد کو پیش کرے علی الکتاب والحدیث المرتضی، اللہ کی کتاب قرآن مجید پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان پر۔ اگر مطابق ہو تو لے لے، اور اگر مطابق نہ ہو تو اسے دیوار پہ دے مارے۔ ہاں میں حنفی ہوں کیونکہ امام ابو حنیفہ کہہ گئے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جو بھی صحیح حدیث ہے وہ میرا مذہب ہے۔ اللہ رب العالمین فرقہ واریت کے ناسور سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ اسلام فرقہ واریت کی مذمت کرتا ہے، وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو، دونوں ہی زہر قاتل ہیں، امت مسلمہ کے لیے ناسور ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کا دین کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے نام لے کر ارشاد فرمایا تاکہ کوئی کمپلیکیشن باقی نہ رہے، کوئی ابہام اغمام اشکال باقی نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں دین کیا ہے، ہم نے کس کے پیچھے چلنا ہے۔ جس طرح آج ہمارے کتنے دوست احباب کہتے ہیں سر پکڑ کے پتہ نہیں کیا کریں، یہ علماء مولوی حضرات کوئی کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، کس کی بات مانیں، کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ایک ایک محلے میں 15 مسجدیں ہیں، ہر مسجد والے کا یہ نعرہ ہے میں جنتی باقی سارے دوزخی، میں حق پہ باقی سارے گمراہ۔ تو کوئی معیار ہونا چاہیے۔ ہاں اللہ نے معیار قرآن میں بیان کیا ہے
فرمایا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، یہ صحابہ ایمان لائے اس پر جو اللہ نے نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ ہے وہ ایک نقطہ جس کے اوپر امت مسلمہ اتحاد کر سکتی ہے، اتفاق کر سکتی ہے، جمع ہو سکتی ہے۔ دین اسلام فقط وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ دین اسلام صرف اس چیز کا نام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ دین اسلام اس چیز کا نام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کرنے کی تعلیم دی ہے، اور دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب جو شخص اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، قطع نظر اس بات کے کہ مہینہ محرم کا ہے یا صفر کا ہے، ربیع الاول کا ہے یا ربیع الثانی کا ہے، جمادی الاول کا ہے یا جمادی الثانی کا ہے، رجب کا ہے یا شعبان کا ہے، شوال کا ہے یا رمضان کا ہے، ذوالقعدہ کا ہے یا ذوالحجہ کا ہے، قطع نظر اس بات کے مہینہ کوئی بھی ہو، دن کوئی بھی ہو، مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی صبح، اپنی شام، اپنے لیل و نہار، اپنے شب و روز قال اللہ وقال الرسول کے مطابق بسر کریں۔ اللہ کی قسم اگر اس کے اوپر عمل کر لیں اور یہ عقیدہ، یہ منہج ہمارے دل میں جاگزیں ہو جائے تو ہماری زندگی جنت بن جائے، ہمارے ملک ترقی کریں، خوشحال ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے سے باز آ جائیں، شرک سے بچیں، سود سے بچیں، زنا سے بچیں، قتل ناحق سے بچیں، اللہ رب العالمین کے حقوق بھی ادا کریں اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کریں۔ المعجم الکبیر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما يرفع من هذا الدین الامانہ، اس دین کی سب سے پہلی چیز جو زمین کی پشت سے اٹھا لی جائے گی وہ امانت ہے۔ بڑے بڑے لوگ نورانی چہروں والے دین کے لبادے اوڑھ کے، نورانی چہرے بنا کے اور بڑے خوبصورت لباس پہن کے، گیٹ اپ سیٹ اپ بنا کے آئیں گے، دین کے نام پہ ڈاکے ڈالیں گے، دین کے نام پر لوگوں سے مال بٹوریں گے مختلف طریقوں سے۔ امانت دین اسلام کی وہ پہلی چیز ہے جو زمین سے اٹھا لی جائے گی۔ وَإِنَّ آخِرَ مَا يَبْقَى مِنْ هَذَا الدِّينِ الصَّلَاةُ، اور اس دین کی آخری چیز جو باقی رہے گی وہ نماز ہے۔ لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے، اذان ہوگی، آپ دیکھیں گے نمازیوں سے مسجد کھچا کھچ آپ کو بھری ہوئی نظر آئے گی، لیکن ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَرُبَّ مُصَلٍّ لَا صَلَاةَ لَهُ، کتنے ہی نمازی ایسے ہوں گے کہ انہیں ان کی نماز سے کچھ نہیں ملے گا سوائے اکتاہٹ کے، تھکاوٹ کے اور وقت ضائع کرنے کے۔ وَرُبَّ مُصَلٍّ لَا صَلَاةَ لَهُ، اس کا معنی ایک اور حدیث میں الجامع الصغیر کتاب ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی تحقیق کی ہے اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي 60 سَنَةً وَلَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ، انسان 60 سال کا نمازی ہوگا، 60 سال نمازیں پڑھی ہیں لیکن قبول اللہ تبارک و تعالی اس کا ایک سجدہ بھی نہیں کرے گا۔ 60 سال کا نمازی ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ 60 سال میں عزیزان گرامی قدر 1,08,000 نمازیں ہیں۔ 60 سال میں 1,08,000 نمازیں ہیں، اور سنیے، توجہ کیجئے، یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہو رہی ہے۔ آج دین کا نقصان ہوتا ہے، ہو جائے، دین لٹتا ہے، لٹ جائے، دین کو ہم نے غریب، مسکین، یتیم بنا کر چھوڑ دیا ہے، اس کا کوئی والی وارث ہم نے نہیں چھوڑا، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کے نیک بندے ہیں اور وہ رہیں گے قیامت تک۔ کون ہیں، کہاں ہیں، ہمیں نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے پروردگار کے لشکر کون ہیں، کتنے ہیں، کہاں کہاں ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ہم لوگوں کی حالت، یہاں پر رہنے والے جو ہیں وہ تو خراسان سے اٹھے گا سیاہ جھنڈوں والا لشکر، پہاڑی علاقوں سے آئے گا، لیکن ہم لوگ شہروں میں رہنے والے، ہماری صورتحال کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم لوگوں نے دین کو یتیم مسکین بنا کر چھوڑ دیا ہے۔
بہت بڑی بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آج ہمیں دنیا کا نقصان نظر آتا ہے، دین کا نقصان، دین لٹتا ہے، لٹ جائے پرواہ نہیں، ایمان جاتا ہے چلا جائے پرواہ نہیں، عقیدہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے ہو جائے پرواہ نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت بڑی بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي 60 سَنَةً وَلَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ۔ انسان 60 سال کا نمازی ہے لیکن قبول اللہ تبارک و تعالی اس کا ایک سجدہ بھی نہیں کرے گا۔ 60 سالوں میں 1,08,000 نمازیں ہیں۔ روزانہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازیں فرض قرار دی ہیں۔ روزانہ ہمارے اوپر 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالی نے فرض قرار دی ہیں۔ فجر 1، ظہر 2، عصر 3، مغرب 4، عشاء 5۔ یہ 5 نمازیں ہیں جو ہر مسلمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے روزانہ قرار دی ہیں فرض۔ 5 نمازوں میں 34 سجدے ہیں، فرض کی بات کر رہے ہیں، فرض کی۔ فجر کی 2 رکعتیں جو کہ فرض ہیں، ظہر کی 4 فرض رکعتیں، عصر کی 4 فرض رکعتیں، مغرب کی 3 فرض رکعتیں اور عشاء کی 4 فرض رکعتوں میں کل ملا کر 34 سجدے بنتے ہیں۔ سال میں 12,240 سجدے ہو گئے۔ ایک سال میں 360 دن ہے، 60 سالوں میں 21,600 دن بنتے ہیں۔ 60 سالوں میں 21,600 دن بنتے ہیں۔ 60 سالوں میں 7,34,400 سجدے بنتے ہیں 60 سالوں میں۔ اور ہماری عمریں بھی بہت تھوڑی ہیں، ہم وہ لوگ نہیں جن کی عمریں 1000 سال ہوا کرتی تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اعمار امتی ما بین 60 الى 70 او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میری امت کی عمریں 60-70 کے درمیان ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو 70 سے اوپر جاتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو 70 سے اوپر جاتے ہیں۔ تو سوچئے ساری جوانی اور حتیٰ کہ بڑھاپا بھی نماز پڑھتے پڑھتے گزار دیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے کرتے گزار دیا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي 60 سَنَةً وَلَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ۔ 60 سال کا نمازی ہے پر قبول اللہ نے اس کا ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ایک سجدہ بھی قبول نہیں کیا۔ 60 سالوں میں 7,34,400 سجدے بنتے ہیں۔ ایسے ہی تو نہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں فجر کی نماز کی امامت کرواتے ہوئے منبر کے پیچھے 2 دھاری خنجر لیے بیٹھے ابو لؤلؤ فیروز مجوسی بدبخت ملعون نے نماز کے دوران شہید کر دیا تھا۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ جناب عمر ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر میں جنت کی سیر کے لیے روانہ ہوا، جنت میں خوبصورت محل دیکھا، باہر سے بڑا خوبصورت تھا، بڑا ہی پیارا حسین اور پرکشش تھا، جاذب النظر تھا۔ میں نے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ جب میں نے اس محل میں داخل ہونے کا ارادہ کیا مجھے روک دیا گیا یہ کہہ کر کہ یہ آپ کا محل نہیں ہے، آپ کا محل اس سے آگے ہے۔ میں نے کہا مجھے اندر تو داخل ہونے دیا جائے، میں اس کی خوبصورتی کا اندر سے جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ یہ آپ کا محل نہیں ہے بلکہ آپ کے ایک امتی کا ہے، قریشی ہاشمی۔ میں نے کہا میں بھی قریشی ہوں، ہاشمی ہوں۔ کہا نہیں، قریشی ہاشمی خطاب کا بیٹا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے عمر میرا بڑا دل کر رہا تھا کہ میں اس محل کے اندر داخل ہو کر اندر سے اس کا جائزہ لوں، اس کی خوبصورتی اور اس کے نظارے دیکھوں، اس کا مشاہدہ کروں، لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، کہا یا رسول اللہ آپ کے سامنے میری غیرت کی کیا حیثیت ہے، آپ داخل ہو جاتے۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لو علمت ان اللہ عز وجل تقبل منی سجدة واحدة لتمنیت الموت، اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے میرا ایک سجدہ قبول کر لیا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں شہادت کی موت کی تمنا اور آرزو کروں کہ اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، دنیا میں میرے بھیجے جانے کا جو مقصد تھا میں اس میں کامیاب ہو گیا۔ فکر اور احساس اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے بندو، اگر آپ کھانا کھائیں لیکن جلدی جلدی کھانا کھائیں تو کیا ہوگا؟ آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ اس میں کوئی فرقہ واریت اور انتشار اور مذہبی منافرت کی بات نہیں ہے، بات ایمان اور عقیدے کی ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کیا ہماری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ یا پھر ہم نے مسجدیں بنا کے نماز کے نام پر، اذان کے نام پر فرقہ واریت کا بت کھڑا کیا ہے اور اس کی پوجا پاٹ پرستش اور تعظیم کر رہے ہیں۔ اس بت کو گرائیے، اس بت کو توڑیے، اس بت کو فرقہ واریت کے خواہ وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو، یہ سیاسی پارٹیاں، یہ مذہبی پارٹیاں، اسلام سخت مخالف ہے اس کے۔ اسلام کہتا ہے امت واحد بنو، ایک امت بنو، مسلمان مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، ان هذه امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون، امت واحد بنو۔ اور وہ کس طرح بن سکتے ہیں بتا دیا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اپنے اپنے نعرے چھوڑو، اپنے اپنے امام چھوڑو، اپنے اپنے فقہ چھوڑو، اپنے اپنے مذہب چھوڑو، آ جاؤ اللہ کے قرآن پر، اللہ کے رسول کے سچے فرمان پر، اس پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ، متحد اور متفق ہو جاؤ، دین کو سمجھو جس طرح صحابہ نے اللہ کے رسول سے دین کو سمجھا، دین پر عمل کرو جس طرح اللہ کے رسول کے صحابہ نے، اسلام کے ہراول دستے نے اسلام پر عمل کیا کہ اللہ کو ان کا عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، قیامت تو قیامت ہے، رب کائنات نے دنیا میں ہی کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہو چکا اور یہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں۔ آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائپنگ کر رہے ہیں، جلدی جلدی آپ اگر ہاتھ چلائیں الٹے سیدھے تو کیا ہوگا؟ کوئی لیٹر تیار ہوگا جسے آپ بھیجنا چاہتے ہیں، وہ اسے دیکھ کر خوش ہوگا؟ یہ انگلش میں لکھا ہے، یہ چائنیز میں لکھا ہے، لگتا ہے چائنیز زبان میں لکھا ہے، مجھے تو چائنیز نہیں آتی، حالانکہ آپ نے انگلش میں لکھا ہے، لیکن لاپرواہی سے لکھا ہے، بے توجہی سے لکھا ہے آپ نے۔ تو اللہ کے بندو، اگر ایک انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے جلد بازی کرے تو دوسرا انسان اس کی بولی نہیں سمجھ سکتا۔ میں ہوں، اگر میں یہاں پہ تیز تیز بولنا شروع کر دوں، لفظ پہ لفظ چڑھا کے، اور 200 کی اسپیڈ پہ میں یہاں پہ، آپ کے پلے کچھ پڑے گا؟ آپ مجھے یہاں سے دعائیں دیتے ہوئے جاؤ گے یا برا بھلا کہتے ہوئے نکلو گے؟ یہ ایک انسان کا انسان کے ساتھ معاملہ ہے، سمجھیے بات کو۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ جہاد، یہ ساری عبادات ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو سوچئے اگر ہماری یہ عبادات اللہ کے بتلائے ہوئے اصولوں پر نہ ہوئیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہ ہوئی تو کیا اللہ رب العالمین قبول فرما لے گا؟ مجھے پتہ ہی نہیں اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہونا ہے، ایک پاؤں ادھر جا رہا ہے، دوسرا پاؤں ادھر جا رہا ہے، قبلہ سامنے ہے، مجھے پتہ ہی نہیں میں نے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، کسی نے یہاں باندھے ہوئے ہیں، کسی نے چھوڑے ہوئے ہیں، کوئی کیسے کھڑا ہے، کوئی کیسے کھڑا ہے۔ کیوں نہیں ہم نے آج تک وقت نکال کر علم حاصل کیا کہ جب میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے، طریقہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اوپر فرض ہے، میں علم حاصل کروں کہ میرے پیارے نبی جب نماز پڑھتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے، قیام کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، قوما کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، تشہد بیٹھتے تھے، تو کس طرح یہ سارے اعمال کیا کرتے تھے، کیونکہ جب تک میں ان کی کاپی نہیں کروں گا اللہ تبارک و تعالی نے میری نماز، میرے سجدے، میرے رکوع، میرے قیام قبول نہیں کرنے۔
آپ گاڑی چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور جلدی چلاتے ہیں، سپیڈ سے، نہیں دیکھتے سامنے کون ہے کون نہیں، تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اللہ رحم کرے، آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، آپ کا کوئی جسم کا عضو ناکارہ ہو سکتا ہے، بازو ٹوٹ سکتا ہے، ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، اللہ رحم کرے، اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت اور عافیت میں رکھے۔ یہ مثالیں ہیں، ان پر غور کیجیے۔ آپ کسی سے گفتگو کریں لیکن گفتگو جلدی جلدی کریں اور عجیب انداز میں کریں تو کیسا لگے گا؟ آپ گھر بنائیں، جلدی جلدی بنائیں، ابھی پہلی دیوار مکمل طور پر تیار نہیں ہوئی، سیمنٹ خشک نہیں ہوا، آپ نے اس کے اوپر لینٹر ڈال دیا، تو کیا یہ مکان چند دنوں کا مہمان قرار نہیں پائے گا؟ بہت جلدی یہ مکان گر جائے گا۔ تو یہی مثال ہے اللہ کے بندو دین اسلام کے۔ آپ دیکھیں، آپ مثال کے طور پر باہر کسی اسلامی ملک جاتے ہیں، مثال کے طور پر ابھی پچھلے دنوں میں ہمارے بہت سارے احباب عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے پاکستان سے سعودیہ گئے ہوئے تھے، کچھ آ چکے ہیں، کچھ ابھی آ رہے ہیں۔ آپ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، آپ کو آپ کے گھر والوں کی یاد آتی ہے، چلو میں اپنے والدین کی خیریت دریافت کر لوں۔ آپ مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر، مکہ مکرمہ جہاں پر خانہ کعبہ ہے جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، سرزمین مکہ مکرمہ سے کال ملاتے ہیں اپنے والدین کو۔ آپ کے والدین، آپ کی بیوی، آپ کے بچے یا جس سے بھی آپ بات کر رہے ہیں فون پر، وہ آپ کے سامنے نہیں، اس کی پکچر آپ کے سامنے نہیں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پوری توجہ کے ساتھ کنسنٹریٹ کرتے ہیں، اپنے دل دماغ کو اس کے پاس لے کر جاتے ہیں، اس کی تصویر کو اپنے ذہن میں اپنے سامنے حاضر کرتے ہیں، گویا کہ وہ شخصیت آپ کے پاس موجود ہو، آپ کے سامنے ہو، اپنے دل دماغ کو اس کے ساتھ ملا کے پھر اس سے بات کرتے ہیں، نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں۔ یہ ایک انسان کا انسان کے ساتھ معاملہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ خالق کائنات ہے، اللہ شہنشاہ کائنات ہے، اللہ وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ حقیقی ہے۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس، وہ رب الناس ہے، تمام لوگوں کا رب ہے، ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ حقیقی ہے، اسی کا قانون چلتا ہے، اسی کا نظام چلتا ہے، الہ الناس، وہ لوگوں کا معبود برحق ہے۔ میں اس اللہ کے گھر میں آیا ہوں، میں اس اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہوں، میں اس اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے قیام کر رہا ہوں، رکوع میں جا رہا ہوں، سجدے میں جا رہا ہوں۔ اس چیز کو اپنے دل دماغ میں بیدار کر کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے، نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں اپنے آپ کو پردے میں، حجاب میں رکھا ہوا ہے۔ دنیا میں ہم لوگ اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں اور بندیوں کو اپنے پیارے اور خوبصورت چہرہ پر انوار کا دیدار کروائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی نصیب فرمائے اور اسے محروم نہ رکھے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ 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 سبحانہ و تعالی مخلوقات کے اندر نہیں بلکہ مخلوقات سے باہر ہے۔ یہ صوفیوں کے گمراہ عقیدے ہیں، عقیدہ حلول، عقیدہ وحدت الوجود، عقیدہ وحدت الشہود، جس پر اسلام کاری ضرب لگاتا ہے۔ نہیں، اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات سے جدا ہے، اپنی مخلوقات سے باہر ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر اپنے عرش میں مستوی ہے۔
زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کے برابر، اور یہ ہمارے اعتبار سے، یاد رکھیے گا یہ ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک برابر ہے۔ رات کے اندھیرے میں چلنے والا، دن کے اجالے میں چلنے والا، سرگوشی کرنے والا یا محفل میں باآواز بلند گفتگو کرنے والا، اللہ کے لیے سب برابر ہیں۔ یہ ہمارے نزدیک، ہمارے اعتبار سے یہ فاصلے ہیں۔ تو زمین سے لے کر آسمان دنیا تک کا فاصلہ 500 سال کے برابر ہے۔ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کے برابر ہے، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کے برابر ہے، تیسرے سے چوتھے 500 سال کے برابر، چوتھے آسمان سے پانچویں آسمان کا فاصلہ 500 سال کے برابر ہے، پانچویں سے چھٹے، چھٹے سے ساتویں، ساتویں سے سمندر، سمندر سے اللہ کے عرش تک کا فاصلہ 500 سال کے برابر ہے۔ اور عرش کے اوپر اللہ کا قرآن کہتا ہے، 16واں پارہ ہے، سورہ طٰہٰ ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اپنے عرش پہ مستوی ہے، جیسے اس کی ذات کے لائق ہے، جیسے اس کی شان کے شایع ہے۔ تو نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے اپنے دل دماغ کو حاضر کرنا، اتنی توجہ گویا کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بصارت سے تو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن چشم بصیرت سے، چشم بصیرت سے۔ جلدی کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے بھوکے ہو، بھوک لگی ہوئی ہے، ادھر نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز سکون سے پڑھنی ہے، نماز اطمینان سے پڑھنی ہے، نماز خشوع و خضوع سے پڑھنی ہے۔ چلو تمہیں رخصت دی جا رہی ہے، تمہیں اجازت ہے، پہلے کھانا کھا لو۔ نیند آ رہی ہے، نیند کا غلبہ ہے، تھکاوٹ محسوس کر رہے ہو، کھڑے ہونے کی ہمت نہیں، جسم بے حال نڈھال ہو چکا ہے، چلو تمہیں اجازت دی جا رہی ہے، رخصت ہے، پہلے تھوڑی دیر سو لو، سستا لو، تھکاوٹ دور کر لو۔ جب تمہارا جسم چاقو چوبند ہو جائے، تھکاوٹ اکتاہٹ دور ہو جائے، پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ نماز پوری توجہ سے، اطمینان سے، سکون سے، اعتدال سے، خشوع و خضوع سے پڑھنے کی تمہیں تعلیم دی گئی ہے۔ تمہارے پیٹ میں ہوائیں ہیں، گڑبڑیشن ہے، گیسٹرک پرابلم ہے، تو پیشاب پخانے کو روک کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ جاؤ پہلے بولو براز سے پیٹ کو خالی کرو، معدے کو صاف کرو، اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کرو۔ رخصت ہے، اگر دیر ہو جاتی ہے تمہارے پاس عذر شرعی موجود ہے، کیونکہ بولو براز کو روک کر اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر نماز پڑھنا یا پڑھانا یہ درست نہیں ہے، اور شرمانے والی کوئی بات نہیں، شرعی مسئلہ ہے۔ ابھی پچھلے سال کی بات ہے، مسجد نبوی کے امام تقریباً 40 سال ہو گئے ان کو، شیخ حذیفی، ہمیں اللہ نے کئی دفعہ موقع دیا ان کے ماتھے کا بوسہ لینے اور ان کے ساتھ ہاتھ ملانے، ان کے ساتھ بیٹھنے کا۔ ظاہر ہے ایک ہی یونیورسٹی میں ہم ہوتے تھے، وہیں وہ پڑھاتے تھے، ہم بھی وہیں پڑھتے تھے۔ تو شیخ الحذیفی پچھلے سال کی بات ہے، نماز پڑھانے کے لیے آئے، کبری کے اوپر وہ جو مکبر ہوتے ہیں، مؤذن ہیں، وہ اقامت کہہ چکے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ سب لوگ صفے بنا چکے ہیں، اقامت نماز کے لیے کہہ دی گئی ہے۔ شیخ صاحب نے کہا 1 منٹ ٹھہرو، گئے، جا کر دوبارہ وضو کیا، پھر واپس اپنے مصلی پہ کھڑے ہوئے۔ نمازیوں میں سے الحمدللہ مسجد نبوی نے، وہاں پہ تو ویسے ہی ایک بار رعب ماحول ہوتا ہے، کسی کو جرت ہمت نہیں ہوتی اونچی آواز سے بات کرنے کی، اور اگر کوئی کرے گا تو اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ کسی ایک نمازی نے بھی چوں بھی نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں، انسانی ضرورت ہے، ہو سکتی ہے۔ جنت میں بولو براز نہیں ہوگا، تھوک بلغم جنت میں نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں نصیب کرے۔ ابھی ہم دنیا میں ہیں، ہو سکتا ہے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ہو سکتا ہے بیٹھے بیٹھے کسی کو دوبارہ وضو کرنے کی حاجت پیش آ جائے، کوئی شرم والی بات نہیں۔ تو شریعت ان تمام باتوں کو قبول کرتی ہے اور ہمیں اجازت دیتی ہے، رخصت دیتی ہے کہ اگر ان اسباب میں سے کوئی ایک سبب در آئے تو کوئی بات نہیں، نماز لیٹ کر سکتے ہو، اس صورت میں تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن نماز جب پڑھو تو سکون کے ساتھ پڑھو، اطمینان کے ساتھ پڑھو، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، جلد بازی کوئی نہیں، جلدی جلدی نہیں کرنا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا،
अन्नहु रअा रजुलन युसल्ली फतफ़फ़, तफ़फ़ कुरान मजीद में 30वें पारे में सूरत है सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन। इसका मायना सिर्फ ये बयान किया जाता है कि माप तोल में कमी करने वाले नहीं। शरीयत के किसी भी हुक्म में अगर इंसान डंडी मारता है, हेरा फेरी करता है, खा वो नमाज हो या रोज़ा हो, हज हो या जिहाद हो, सदक़ात खैरात हो, कोई भी अमल हो, शरीयत कहती है कि ये तत्फ़ीफ़ है, तुम्हारे लिए वही वईद है जो सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन में बयान की गई। इसीलिए सैयदुना हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक शख्स को देखा कि वो नमाज पढ़ रहा है, फ़तफ़फ़ा, लेकिन नमाज में जल्दी जल्दी कर रहा है, ना क़याम में सुकून है, ना रुकूअ में है, ना सजदे में। और अल्लाह वाले ऐसे भी लोग गुज़रे हैं। इमाम सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, ताबई है, मक्का मुकर्रमा उम्रा करने के लिए गए, मगरिब के बाद इन्होंने सुन्नतें अदा करते हुए सजदा किया, इतना लंबा सजदा किया और अल्लाह की बारगाह में दुआ व मुनाजात में इस कदर महव हो गए कि ईशा की अज़ान बुलंद कर दी गई, लेकिन उनका भी एक सजदा ही मुकम्मल नहीं हुआ था। अल्लाहु अकबर। ऐसे भी अल्लाह वाले गुजरे हैं दुनिया के अंदर, कितनी मिसालें मौजूद हैं। लंबा सजदा करके देखिए, निगाहें तेज़ होती हैं, दिमाग तेज़ होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुर्बत पैदा होती है। हमें जल्दी होती है भागने की, कहाँ जाना है, कहाँ भागना है। मस्जिद से निकल के अभी मौत आ गई, सारी दुनिया यहीं रह जाएगी, सारी दुनिया यहीं रह जाएगी। आज मरे तो कल दूसरा दिन। मरने वालों को कौन याद करता है फिर? अपने बेगाने हो जाते हैं ये कहते हुए कि मट्टी डालो, मट्टी डालने का सवाब मिलता है। किधर भागना है, क्या जल्दी है? मैं कॉलेज में लेक्चरार था, 6 घंटे की ड्यूटी अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी से करनी। नमाज का वक़्त होना, मुझे कहते हैं यहाँ हाथ ना बांधा करें, इधर बांधा करें। मैंने कहा क्यों? नमाज मैंने अल्लाह के लिए पढ़नी है, आपके लिए नहीं पढ़नी। आपका काम मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, कोई शिकायत है तो बताइए। नमाज अल्लाह के लिए। बच्चे आते थे मेरे से पूछते थे, मैं उनको बताता था, बेटा आपकी मामा है? जी सर, अल्लाह का शुक्र है। आपकी आपी हैं, बहना है? बेटा आपने कल उनसे पूछ कर आना है कि वो नमाज में यहाँ पर हाथ क्यों बांधती हैं। 2-3 दिन के बाद बच्चे आए स्कूल में, कॉलेज में, पूरी बात फैल गई। वो जो 30-30 साल से पुराने लेक्चरार टीचर परेशान हो गए, जो एक मखसूस तबका है, मुरव्वजा फ़िक़्ह का पैरोकार है, मुक़ल्लिद है, तक़लीद को अपना शिआर बनाए हुए है। हत्ता कि अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी, इतनी इज़्ज़त दी कि जो हमारे डायरेक्टर साहब थे उनकी वालिदा का कनाडा में इंतकाल हो गया। जो जितने पुराने टीचर्स हैं सबको बुलाया, मुझे भी बुलाया। जी गायबाना नमाज जनाजा की शरीयत के अंदर कोई सबूत है? मैंने कहा ये बड़े हैं, सीनियर हैं, पहले ये बोले। उन्होंने बताया कि जी हमारी फ़िक़्ह में नहीं होती। मैंने कहा देखे बात ही, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदीना मुनव्वरा से पढ़ के आया हूँ। वहाँ मदीना यूनिवर्सिटी में जो फ़िक़्ह पढ़ाई गई है, उस फ़िक़्ह में हमें बुज़ुर्गों का अदब एहतराम, इमामों का अदब एहतराम, फ़ुक़हा का अदब एहतराम सिखाया गया है। हम जो भी मसला पढ़ते हैं उसमें कोई ज़िदबाज़ी नहीं, कोई हद धर्मी नहीं, कोई तासुब नहीं। पहले हम ये देखते हैं इस मसले में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फ़रमाया, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फ़रमाया, इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया, इमाम मालिक बिन अनस, इमाम अहमद बिन हम्बल, और भी अगर कोई इमाम है तो उन्होंने क्या कहा, उनका कौल क्या है, उन्होंने अपनी राय दी है इसके बारे में। ठीक है, हम उसका एहतराम करते हैं। दूसरे नंबर पर हम ये देखते हैं कि उनकी दलील क्या है। दलील क्या है, किस दलील की बुनियाद पर उन्होंने ये बात कही है। कई मसाइल हैं जिनमें इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का कौल लिया गया है। अब हमें इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से कोई चिढ़ नहीं है, हक़ कहीं से भी मिले उसे ले लो। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने खुले दिल दिमाग के लोग हैं कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब तीसरी रात पकड़ा चोर को और कहा आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे अल्लाह की कसम ज़रूर अल्लाह के रसूल के पास लेकर ही जाऊँगा। वो कहने लगा मैं तुम्हें एक वजीफ़ा बता देता हूँ, अगर तुम ये वजीफ़ा करके सो तो रात भर शयातीन के शर से महफूज रहोगे।
آیت الکرسی بتا کر چلا گیا۔ جب صبح ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر تصدیق ثبت کی اور فرمایا تھا تو وہ جھوٹا لیکن بات تمہیں سچی بتا گیا ہے۔ ہمیں حق کہیں سے بھی ملے اسے لے لینا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے۔ وہ امام جعفر صادق ہو یا امام ابو حنیفہ ہو یا امام مالک ہو یا شیخ عبد القادر جیلانی ہو، پاکستان کا کوئی امام ہو یا انڈیا کا، بنگلہ دیش کا ہو، امریکہ کا ہو، برطانیہ کا ہو، سعودیہ کا ہو، کویت کا ہو، اپنے اندر وسعت ظرفی پیدا کیجیے۔ اصل یہ ہے کہ ہم نے حق کو دیکھنا ہے، حق کیا ہے اور حق کیا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دو حق وہ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، قسم اٹھا کر اپنے پروردگار کی بتا دو کہ یہ قرآن حق ہے، اور قرآن کی تفسیر اللہ کے رسول کا سچا فرمان یہ حق ہے۔ تو میں نے کہا جب ہم قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں یہ دلیل ملتی ہے۔ نجاشی شاہ حبشہ، جہاں مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے 2 مرتبہ ہجرت کی حبشہ کی جانب، جب فوت ہو گیا، مسلمان ہو گیا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اپنے اصحاب کو اس کی وفات کی خبر دی۔ کیسے پتا چلا؟ اللہ نے بتایا۔ دلیل قرآن کی آیت ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لب کشائی کرتے ہیں تو اللہ کے اذن سے، اللہ کی وحی کی روشنی میں کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بتایا، اللہ کی وحی کی روشنی میں آپ کو معلوم ہوا کہ شاہ حبشہ اصعمہ النجاشی جس کا نام ہے وہ فوت ہو گیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے صفیں بنا لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا دی۔ غائب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی میت حاضر نہ ہو اور وہ بڑی شخصیت ہو کوئی جس سے اسلام اور مسلمانوں کو بڑا فائدہ پہنچا ہو، تو ایسی شخصیت اگر فوت ہو جائے، انتقال کر جائے، تو اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ اعلان ہوا، ڈائریکٹر صاحب نے ایک پرنٹ نکلوا کر در و دیوار پہ مختلف مقامات پر لگا دیا، لیکن اللہ ہدایت دے ہمارے بھائیوں کو، ہمارے دوستوں کو، جب وہاں پر پہنچے 5 بجے نماز جنازہ کا ٹائم جو مقرر کیا گیا تھا، سب لوگ آ چکے ہیں، کھلی گراؤنڈ میں، ماڈل ٹاؤن میں، کے بلاک میں صفیں بن چکی ہیں، لیکن ہمارے یہ دوست یہ کہہ کر اپنی صفوں سے الگ ہو گئے کہ ہماری فقہ میں چونکہ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں، اس لیے ہم نہیں پڑھیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ کی قسم، تمہارے پروردگار کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمنون، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ لوگ اپنے تمام تر معاملات میں، اپنے تمام تر اختلافات میں، اپنے تمام تر نزاعات اور خصومات میں آپ کو اپنا چیف جسٹس نہ مان لیں، اس وقت تک میں اللہ رب العالمین آپ کا پروردگار ہونے کی قسم اٹھا کر اعلان کر رہا ہوں کہ یہ میرے نزدیک مومن نہیں ہے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، پھر جو بھی آپ فیصلہ کریں یہ اس فیصلے کو دل سے قبول کریں اور اپنے دل میں کوئی تنگی نہ رکھیں۔ 100 باتوں کی ایک بات ہے، اور کتنی پیاری بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ کی قسم اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو محرم کا مہینہ امن و امان سے گزر جائے۔ وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 پیارے گلاب جیسے خوبصورت ہونٹوں کے درمیان شہد سے میٹھی مبارک زبان سے ارشاد فرما دیا، شہر اللہ المحرم، دنیا والو یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ تمہارا مہینہ نہیں کہ تم جو چاہو اس مہینے میں کرو، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں وہ کام کرنا جس کا حکم اللہ نے تمہیں دیا ہے، جس کی اجازت اللہ نے تمہیں دی ہے، کیونکہ دین اسلام میں کسی نبی کو بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ کہنے کی، کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مجید ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، آپ کے موبائل میں بھی قرآن مجید ہوگا، ترجمے والا دیکھ سکتے ہیں۔ سورۃ الحاقہ 29واں پارہ ہے، 29ویں پارے میں سورۃ الحاقہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتا، یعنی اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیتا یا اس میں کمی بیشی کر دیتا تو ہم فوراً اس کا مواخذہ کرتے اور اسے ڈھیل نہ دیتے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ تمام نبیوں رسولوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت میں اکمل، صورت میں اجمل، اسراء و معراج سے مشرف ہونے والے، جن کے کھٹکھٹانے پر جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، اور آپ سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے قانون کو بیان کر رہا ہے کہ میرا قانون یہ ہے، میری شریعت یہ ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اگر وہ بھی ہم پر کوئی بات بنا لے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو البتہ ہم اس کا دہنا ہاتھ پکڑ لیں، دہنا ہاتھ پکڑ لیں، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اس کی گرفت کریں، اس لیے کہ دائیں ہاتھ سے گرفت زیادہ سخت ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کے تو دونوں ہی ہاتھ دائیں ہیں۔ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو البتہ ہم اس کا دہنا ہاتھ پکڑ لیں، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اس کی شہرک کاٹ دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ ثم لقطعنا منه الوتین، پھر ہم اس کی شہرک کاٹ دیں۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اللہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، ان اللہ یفعل ما یرید، بلا شبہ اللہ جو چاہے کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وإنه لتذكرة للمتقين، یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، یقیناً ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کے جھٹلانے والے ہیں۔ وإنه لحسرة على الكافرين، بے شک یہ جھٹلانا کافروں پر حسرت ہے۔ وإنه لحق اليقين، اور بے شک و شبہ یہ یقینی حق ہے۔ فسبح باسم ربك العظیم، پس تو اپنے رب عظیم کے نام کی پاکی بیان کر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعدائك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك
إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم.